جی سہیل، کیا تیاری ہے؟ اور حارث کی انجری کی بھی ہم بات کر رہے تھے، وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ عبداللہ، حارث رؤف جو ہیں وہ میجر کرکٹ لیگ جو جاری تھی امریکہ میں، اس میں سب سے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے اور بڑی عمدہ بولنگ کر رہے تھے. اور ابھی گزشتہ روز ہی ہمیں پتہ چلا ان کے بارے میں. ایک تو پہلے ان کے بارے میں خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ بنگلہ دیش اگر جاتے بھی ہیں تو تمام میچز نہیں کھیلیں گے، لیکن اب وہ تو آپشن جو ہے کہ تمام میچز کھیلنے والی یا نہ کھلانے والی یا روٹیشن پالیسی پہ کھلانے والی اس لیے ختم ہوگی کہ اب حارث رؤف آؤٹ ہو چکے ہیں اس سیریز سے. اور کل پتہ چلا ان کے بارے میں جو سین فرانسسکو یونیکارنز کی ٹیم کی طرف سے وہ کھیلتے ہیں، اور ان کی مینجمنٹ نے اعلان بھی کیا کہ ان کا ایم آر آئی اسکین کروایا گیا جس میں گریڈ 1 ہیمسٹرنگ انجری سامنے آئی ہے. اور جب جو یہ انجری ہے اس کے لیے کم از کم آپ کو ریسٹ کرنا پڑے گا 2 سے 3 ہفتے. اور جو ان کے قریبی ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے حارث رؤف سے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 15 روز کے اندر وہ فٹ ہو سکتے ہیں، اور اس دوران تو یہ بتائیں سہیل، تو ایگزیکٹلی از ہی گوئنگ ٹو کم بیک، اور اپنی ریکوری وہ یہاں کریں گے یا پھر ادھر ہی رہیں گے؟ اور ساتھ ہی شاداب کی بھی کندھے کی کوئی سرجری وغیرہ ہوئی ہے، تو وہ بھی آؤٹ آف کمیشن ہوں گے فار بنگلہ دیش ٹور. جی گزشتہ ہفتے ان کی سرجری ہوئی ہے، لندن میں کامیاب رہی ہے ان کی سرجری. وہ خاصے عرصے سے تکلیف محسوس کر رہے تھے، اپنے بالنگ آرم میں دائیں کندھے میں تھرو کرتے ہوئے انہیں پرابلم آ رہی تھی. پھر جا کے لندن میں انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا اور سجیسٹ کیا گیا ان کے بارے میں کہ انہیں سرجری کی ضرورت ہے. تو وہ کم از کم 2.5 سے 3 ماہ کے لیے کرکٹ ایکشن سے دور ہیں. اور کیونکہ اس دوران ایک تو انہوں نے ریکوری کرنی ہے، ریکوری کے بعد انہوں نے اپنا ریہیب کرنا ہے. گھٹنے اور کندھے کی جب بھی سرجری ہوتی ہے تو اس میں اتنا وقت لگ جاتا ہے. جب آپ واپس آتے ہو، اگر آپ تھوڑا سا بیچ میں ریہیب مکمل نہیں کرتے یا اچھا ریہیب نہیں کرتے تو دوبارہ وہ اکر کر سکتی ہے انجری. تو اس لیے شاداب خان یہ چانس نہیں لیں گے. سہیل بھائی، کل سے پریکٹس شروع ہوگی، کل پرسوں سے اپیرنٹلی پریکٹس شروع ہوگی. کیا متوقع ہے اس دفعہ؟ بابر، رضوان اور شاہین کے بارے میں بھی تھا کہ شاید نہ ہوں وہ اسکواڈ میں اس سیریز کا حصہ، لیکن اینڈ فار ادر ریزنز اب حارث بھی نہیں ہے اور شاداب بھی نہیں ہیں. سو کون کون ہو سکتا ہے اس دفعہ؟ بھی زیادہ تر نئے لوگ ہوں گے. عبداللہ، جو T20 اسکواڈ ہے وہ تقریباً وہی ہوگا جو بنگلہ دیش کے خلاف تھا، کیونکہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو تھنک ٹینک ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اب ہمیں آگے دیکھنا ہے. جو پہلے ڈراپ ہو چکے ہیں کھلاڑی ان کو شاید کنسیڈر دوبارہ نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ جو فورسفلی چینجز ہیں ٹیم میں یہ ضرور کرنا پڑیں گی آپ کو، کیونکہ حارث رؤف باہر ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شاداب خان ٹیم کا حصہ نہیں ہے. اس لیے ان کے لیے جو ہیں وہ آپ کو چینجز جو ہیں وہ اب کرنا پڑیں گی فورسفلی. اس میں محمد نواز جو شاداب خان کی جگہ پر ہیں وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سفیان مقیم، جن کا پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، وہ بھی ٹیم میں اپنی شمولیت کے لیے جو ہیں وہ بھی مضبوط طور پر کنسیڈر کیے جا رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ آج جو اسکواڈ کا اناؤنسمنٹ کہہ لیں، جو کیمپ کے لیے کھلاڑی ہیں وہ بھی اناؤنس کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ کل انہوں نے رپورٹ کرنا ہے، پرسوں سے ٹریننگ کا آغاز کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ویسٹ انڈیز کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے جواب بھی دیا، حالانکہ وہ ون ڈے میچز کے اگر نہیں ہوتے، حارث انفٹ ہیں، تو فاسٹ بولرز میں کون ہوگا ہمارے پاس؟ جی آپ محمد وسیم جن کے وہ سٹرگل کر رہے تھے وہ آپ کے پاس ہیں، وہ اسی طرح ٹیم کا حصہ ہوں گے. اسی طرح نسیم شاہ کے بارے میں ضرور آ رہا ہے کہ جو ان کی سٹرگل کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے جو کیمپ لگا تھا، لیکن آخری جو 2 روز تھے سکل کیمپ کے، جمعرات اور جمعے کو انہوں نے اس میں حسن علی کو اچھی بالنگ کی تھی، لیکن دوبارہ چانس حسنین ایکچولی مطلب یہ آپشنز ہیں. جی حسنین کے اوپر اتنا مجھے اعتماد نظر نہیں آ رہا. یہ جو تھنک ٹینک جو اس وقت چل رہا ہے، جو کوچز ہیں وہ بھی جو ان کا اس کے اوپر کر رہے ہیں. عامر جمال ہیں آپ کے پاس، ان کو موقع مل سکتا ہے. اسی طرح حسن علی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ محمد وسیم جونیئر ہیں. اب کیونکہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے اچھا، پی ایس ایل میں ایک اور نام اٹھا تھا علی رضا، ان کو بھی کیمپ میں بلایا جا سکتا ہے، مطلب کوئی گرومنگ کے لیے؟ ہاں بیسکلی جی گرومنگ کے لیے ان کو ڈیفینیٹلی ابھی ایک آپشن یہ بھی ہے کہ شاید لارجر کیمپ، جیسے میں پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ اس میں ون ڈے اور T20 کے اگر کھلاڑی ہوتے ہیں دونوں فارمیٹ کے، کیونکہ ویسٹ انڈیز میں ون ڈے میچز بھی ہیں، ان کا باقاعدہ طور پر ابھی اعلان نہیں ہوا پاکستان کی طرف سے کہ جی ان کی تجویز مانی گئی ہے یا نہیں مانی گئی. تو لارجر کیمپ ہو سکتا ہے اور اس میں ون ڈے اور T20 کا اسکواڈ اناؤنس ہو سکتا ہے. اس میں یہاں پر
سلمان مرزا جن کی اچھی کارکردگی رہی تھی لاہور قلندر کی طرف سے, ان کو بھی چانس ملنے کا امکان ہے. اگر آپ نے بالنگ مضبوط کرنی ہے تو شاہین افریدی کو میرے حساب سے انہیں کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے. آپ ان کو اتنی جلدی رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, جس طرح کا اس سے پہلے ہمیں خبر مل رہی تھی کہ ظاہر ہے رضوان کی شمولیت T20 میں تو ذرا مشکوک تھی, لیکن ایک اور جھٹکا ملنے کی بات کی جا رہی تھی کہ کپتانی کے فرائض بھی وہ انجام نہ دیں ون ڈے سیریز میں. اس کی کیا خبریں ہیں؟ ابھی اگر فرض کر لیں ون ڈے, جس طرح ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے اپنی ٹکٹوں کی سیل تو ون ڈے کے لحاظ سے شروع کر دیا, لیکن کل ہمیں ویسٹ انڈیز سے جو وہاں کے میڈیا ہے وہاں سے لوگوں سے یہ پتا چلا کہ وہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوئے ہیں ویسٹ انڈیز کرکٹ والے, اور جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایک تجویز تھی, پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک تجویز تھی کہ جو 3 ون ڈے ہیں ان کو 3 T20 میں تبدیل کر دیا جائے. اگر وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر تو بابر اعظم اور جو محمد رضوان ہے ان کی واپسی یا ان کو ایکشن میں دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو جائے گا. ایک ہی ٹیم جائے گی T20 کی. اگر ون ڈے کی ٹیم ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان 3-4 پلیئرز کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا, اور ابھی فوری طور پر جو ون ڈے جو اسکواڈ پہلے سے چلتا آ رہا ہے, میرے خیال میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وہی اسکواڈ رہے گا جس کے کپتان محمد رضوان ہے. اچھا اب ذرا ٹیم کیا فارمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے, کیونکہ آج اناؤنسمنٹ ہونی ہے, کیا نام آپ کو کنفرم نظر آ رہے ہیں اور کچھ could be a surprise؟ جی, جو بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے کھلاڑی تھے تقریباً وہی ہیں. اس میں آپ کو 2 سے 3 چینجز, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ فورسفلی آپ کو کرنا پڑ رہی ہیں. 2 آپ کے کھلاڑی جو اسکواڈ کا حصہ تھے وہ باہر ہو رہے ہیں, جن میں شاداب خان ہیں اور حارث روف ہیں. ان کی جگہ پر آپ نئے فاسٹ بالر جو ہیں سلمان مرزا کو وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محمد نواز اور ان کے ساتھ ساتھ سفیان وکیم کے نام ہے. تو یہ تھوڑی سی رد و بدل اسکواڈ میں ہو سکتا ہے, لیکن نیوکلس جو ٹیم کا ہے, جو کور ہے ٹیم کا, وہ وہی ہوگا جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہوئی آ رہی ہے یہ موجودہ مینجمنٹ. جو سلیکٹرز بھی ہیں اور پاکستان ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے وہ تقریباً بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں حصہ لینے والے کھلاڑی ہی آپ کو اس اسکواڈ میں نظر آئیں گے جو بنگلہ دیش کا ٹور کر رہے ہیں. اچھا, یہ بتا دیجئے کوچز کے بارے میں ہیں 2 نام سامنے آئے جن سے معاملات طے ہو گئے ہیں, کس حد تک طے ہو گئے ہیں؟ جی عبداللہ, پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنا ایک اشتہار دیا تھا گزشتہ مہینے, اور اس کے لیے 4 پوسٹ جو تھیں اس کو دیا گیا تھا اس کے لیے کہ جی اپنے خواہش مند امیدوار جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں جو پتہ چلا اس میں 2 جو نام ہیں وہ شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں. ایشلی ڈوفکی جو ہیں وہ پہلے ہی اسکواڈ کا ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہیں, سپورٹ سٹاف میں شامل ہیں. اب جو 2 نام ہیں گرانٹ لوڈن, وہ 2016 میں اس سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ کام کر چکے ہیں, وہ ہو سکتے ہیں اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ. ان کے ساتھ تقریباً معاملات طے ہو چکے ہیں. جو شین میکڈرمٹ ہیں ان کے ساتھ بھی تقریباً معاملات طے ہیں. یہ 2 جو نئے غیر ملکی کوچز ہیں, یہ جو ابھی کیمپ لگے گا جنہوں نے رپورٹ کرنی ہے اسپورٹ سٹاف نے آج, اس کا حصہ ہوں گے. لیکن اب انتظار اسی بات کا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اسپورٹ سٹاف کے اراکین اور اس کے ساتھ ساتھ کیمپ کے جو کھلاڑی ہیں ممکنہ طور پر پاکستان کے ون ڈے T20 کے ان کے ناموں کا بھی اعلان کر سکتا ہے. جی ٹھیک, شکریہ, تھینک یو سہیل عمران, نمائندہ جیو نیوز. تھینک یو فار دا اپڈیٹ کرکٹ. اب ذرا